السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، اور آج کی سٹوری بھی بہت ہارر ہے، اور یہ سٹوری تو بالکل ہمارے آنکھوں کے سامنے بچپن میں اس طرح یہ واقعہ ہوا تھا جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے جا رہی ہوں۔ دوستوں، اس سے پہلے میں ایک بات بتاؤں کہ میں اس چینل پہ جو بھی سٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یا تو وہ ریئل واقعہ ہوتا ہے جو کہ مجھے پتہ چلا ہوتا ہے، اور یا جو ہے وہ پی ٹی وی کے ڈراموں سے، جو ہارر ڈرامے تھے، ہارر موویز تھے، اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے کہ پی ٹی وی سے انڈیا کے ہارر فلمیں یا پاکستان کے یا ترکی کے کسی بھی، تو وہاں سے میں کوئی ہارر سٹوری اٹھا کے آپ لوگ کو سناتی ہوں، شیئر کرتی ہوں کہ آپ لوگ ضرور دیکھیں یوٹیوب پہ جا کے۔ جبکہ باقی جو ہے میرے زیادہ تر اس پر میں ہارر ریئل واقعات شیئر کرتی ہوں جو لوگوں کے ساتھ پیش آئے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، اب جو سٹوری میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں یہ بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ اس طرح تھا دوستو، جب ہم چھوٹے تھے تو ہم ایک گھر میں رہتے تھے، تو ہمارے گھر کے بالکل جو ہے دیوار جو لگی تھی، بلکہ اس گھر کی کھڑکی ہمارے گھر میں کھلی تھی۔ اس طرح گھر تھا، یعنی کھڑکی باہر سے اندر سے کھلتی تو نہیں تھی، لیکن ایک جسے روشن دان کہتے، اس طرح وہ ہمارے صحن میں تھا۔ تو کچھ دنوں سے وہاں مچھر بہت بیٹھ رہے تھے، بہت زیادہ، یعنی جیسے کوئی گوشت کا ٹکڑا، یا دوستوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جہاں کوئی میٹھی چیز گرتی ہے تو گرمیوں میں وہاں مچھر یا چوینٹیاں جو ہے بہت زیادہ آتی ہے، اس طرح۔ تو ہم نوٹ کر رہے تھے کہ کچھ دنوں سے وہاں مچھر بہت بیٹھ رہے تھے، اور پھر اچانک ایسا جیسے کوئی بدبو آ رہی ہو، جیسے وہاں سے کوئی ایسی چیز وہاں پڑی ہے جس کی وجہ سے یہ مچھر وغیرہ اس دیوار پہ بہت بیٹھتے تھے۔ اندر انہیں جانے کا راستہ شاید نہیں ملتا تھا اسی وجہ سے، کیونکہ روشن دان پر ایک جال اس طرح لگا ہوا تھا جو کہ جس میں چوینٹی اس سائڈ پہ پاس نہیں ہو یہ مچھر وغیرہ وہاں اندر داخل نہیں ہو پاتے تھے۔ تو دوستو، یہ سٹوری اب سنیں آپ لوگ، میرے ساتھ اینڈ تک رہیے، یہ بہت ہارر ہے اور یہ ایک ریئل واقعے پر، ایون یہاں تک کہ ہم نے پھر وہ گھر ہی چھوڑ دیا۔ تو اس طرح تھا کہ ہم اپنی امی سے اس طرح کہتے تھے کہ امی یہاں سے بدبو بھی آتی، مچھر بھی، تو بڑے تو سمجھ جاتے نا، تو انہوں نے کہا شاید اندر کوئی ایسی چیز پڑی ہے تو اسی وجہ سے۔ تو پھر کچھ دنوں سے یہ بند بھی تھا، حالانکہ اس سے پہلے ایک شخص اس میں رہتا تھا لیکن پھر بند پڑا تھا۔ تو کچھ دن ہو گئے تو پھر پولیس آ گئی، اور پھر یعنی اس گھر کے بہت زیادہ جو ہے وہ ہو گئی۔ پھر اس سے 2 بوری نکالی گئی جس میں کسی کو مار کے اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان بوریوں میں بند کیا ہوا تھا۔ تو ہم لوگوں میں بہت خوف طاری ہوا، اور اس دن کے بعد چونکہ ہمارے جو والد صاحب تھے وہ باہر رہتے تھے، تو ہم نے اپنی امی سے کہا کہ ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ اس طرح بچے تو پھر ضد کرے، تو ہم نے بہت سارا ٹائم نانی کے گھر میں گزارا تھا اسی وجہ سے صرف۔ تو پھر بہت دن گزرنے کے بعد پھر جب ہم لوگ آئے واپس گھر، تو پھر میرے ماموں نے کہا کہ یہ گھر آپ لوگ چھوڑ دیں، کیونکہ مسئلہ بہت ہوا تھا۔ دوستو، اس طرح ہوا تھا کہ جس شخص کی جو ڈیڈ باڈی جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بوری میں تھی، اس شخص نے ایک دوسرے شخص کو قرض دیا تھا کچھ پیسے۔ تو جب ہم چھوٹے تھے تو اس زمانے میں 2 لاکھ 3 لاکھ بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ اب تو اس کی کوئی ویلیو، ایون میں خود کہتی ہوں کہ اب آپ جو ہے ایک مہینے کے 1 لاکھ خرچ کرتے ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور مجھے اس بات پہ بہت افسوس ہے۔ کیونکہ دوستو، جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری امی ہمیں صرف 2 روپے کا جو نوٹ تھا، جتنے بھی پاکستانی میرے سبسکرائبر ہیں انہیں یاد ہوگا، جو ہماری عمر کے ہے، بلو کلر کا ایک نوٹ ہوتا تھا 2 روپے، اس پہ لکھے، وہ ہمیں دیتے تھے، اور یہ ہمارے سارے دن کا جو ہے خرچہ ہوتا تھا۔ اس میں سے ہم کبھی 1 روپے کھاتے تھے، کبھی 1 روپے، اور وہ اس کے ساتھ کیا کہتے پشتوں میں تو اسے اردو میں شاید چوانی موانی کہتے ہیں، پشتوں میں ایک اور لفظ کہتے ہیں۔ اور آدھا پھر دوستوں ہم لوگ جب مدرسہ جاتے تھے، اسکول سے آتے تھے، کھانا وانا کھاتے تھے، تو پھر 4 بجے 3 بجے کے ٹائم ہم لوگ قرآن مجید پڑھنے جاتے تھے، تو پھر وہ باقی پیسے وہاں پاپڑ واپڑ جو خریدنا تھا، یعنی 2 روپے کی اتنی ویلیو تھی۔ تو ذرا سوچے کہ جب اس بندے نے اس بندے سے 3 لاکھ روپے لی تھی، تو یہ بہت بڑی رقم تھی اس وقت کی، تو اور وہ شاید بہت امیر آدمی تھا جس کے پاس 3 لاکھ روپے تھے۔ تو بہت بچپن کی بات ہے ہماری۔ تو پھر اس طرح ہوا کہ
کیا ہوتا ہے کہ یہ شخص اسے کہتا تھا کہ میرے پیسے دے دو، میرے پیسے دے دو، تو وہ ٹال مٹول اس کے پاس اب نہیں ہے، اتنے پیسے کھائے تھے اس نے اس کے. تو پھر اس نے کیا کیا، جو قرض دار تھا یہ اسی گھر میں اکثر آتا جاتا تھا، یہ اس کا گھر تھا لیکن اس میں کوئی لوگ نہیں ٹھہرے تھے کرائے کے لیے، تو یہ اکثر اس گھر میں آتا تھا. تو اس نے اپنے اس شخص کو بلایا جس سے اس نے قرض لی تھی، کہ یا شاید اس طرح کہا کہ ہاں میں تمہیں نہیں، جس نے قرض دی تھی یہ گھر اس کا تھا. تو اس نے اس کو شاید پھر ٹیلی فون پہ کہا ہوگا کہ میں آتا ہوں تمہیں پیسے دینے کے لیے. تو جب یہ آیا ہے تو باتوں بات میں پھر اس نے اس بندے کو مارا ہے جس نے ان کو پیسے دی تھے، کیونکہ وہ تنگ تھا، وہ بار بار اسے کہتا تھا کہ میرے پیسے دے دو، اور اس شخص کے پاس اب پیسے نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس کو مار ڈالا تاکہ مجھے بار بار تنگ نہ کرے کہ پیسے دے. اور اتنا ذلیل، یعنی پھر اس کے جو وجود کے ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے، تاکہ مطلب اس کی ذہن میں شاید یہ ہوگا کہ یہ پھر برآمد نہیں ہو پائے گا. تو یار ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا، ہر جھوٹ، ہر ایک وہ چیز جو آپ چپکے سے کرتے ہیں ایک نہ ایک دن وہ سامنے آ جاتا ہے. تو پھر یہ کیا اس نے کہ اس کو بوری اور تھیلوں میں بند کر کے اس کمرے کے واش روم میں لاک کیا. اور چونکہ یہ گھر پرانا تھا تو اس گھر میں اس کو لاک کیا اور بھاگ گیا. تو کچھ دن تو ٹھیک رہے، پھر ظاہر سی بات ہے گوشت کی بدبو شروع ہو گئی، پھر مچھر، پھر بہت سارا مطلب لوگ، ان کے گھر والوں نے بھی کہا کہ وہ غائب ہے. تو تھانے میں جب رپورٹ درج کی گئی تو لوگوں نے بھی ان کو کہا اس محلے کے کہ آپ لوگوں کے گھر سے بہت بدبو آ رہی ہے. تو ان لوگوں کو تھوڑی سی شک ہو گئی، یہ لوگ آ گئے. تو دوستو یہ ہماری بالکل آنکھوں کے سامنے، ہم چھوٹے چھوٹے کھڑے تھے، اتنے پولیس آئے تھے. اور بوریاں جب نکالی تو آج بھی میں بتاؤں کہ وہ بوریاں ہم نے دیکھی تھی، وہ بالکل اس طرح سفید کپڑوں میں باندھ کے، اس سے خون جو ہے وہ بالکل اس طرح ہوا تھا، اس بوریوں سے جو نکل رہا تھا براؤن کلر کا، یعنی ٹائم بہت اس پہ گزرا تھا. اور پھر پولیس جو ہے اسے گاڑی میں ڈال کے، اور ان کے گھر والے اتنے رو رہے تھے. اور ظاہر سی بات ہے وہ لوگ سمجھ گئے ان کی شکل وغیرہ، سر وغیرہ سب کچھ تنے سے الگ دیکھ کے. تو پھر اس گھر میں بہت وحشت ہوتی تھی، اور اس گھر کے دروازے اسی طرح کھلے چھوڑ دیے، اور اس آدمی کو پھر دفنایا گیا، جنازہ کیا گیا اس بیچارے کا. اور گھر کو یا تو دھو لیا یا نہیں، کیونکہ ہم اتنے ڈرے تھے، ہماری امی بھی ڈرتی تھی. ظاہر سی بات ہے وہ جوان تھی اس وقت. تو ہم لوگ نانی کے گھر شفٹ ہوئے تھے، اور کیونکہ اس گھر کا جو روشندان تھا وہ ہم جس گھر میں رہتے تھے اس گھر میں کھلتا تھا. تو ہم لوگ بہت ڈر رہے تھے. تو پھر کچھ دن کے بعد امی تو ظاہر سی بات ہے بچوں کے لیے بہادر بن جاتا. ہم نے کہا کہ ہاں ہم ساری عمر اب ان لوگوں کے کندھوں پہ بوجھ نہیں رہے گے، اور نہ ہم نے یہاں رہنا ہے. تو ہم لوگ واپس آئے. دوستو ہم لوگ جب واپس آئے ہم لوگ اتنے ڈرتے تھے، کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے معصوم تھے، اور ہمارے ذہنوں میں وہ خوف تھا کہ وہ آدمی اب جو ہے روشندان میں جاگ کے ہمیں مطلب دیکھتا رہے گا، اور اس کی روح آئے گی. اور لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، اور یہ وہ. تو رات کے ٹائم کوئی بھی اس گلی سے نہیں گزرتا تھا، رات کے ٹائم کوئی بھی اس گھر کے سامنے سے نہیں گزرتا تھا. اور سب لوگ جو ہے اتنا مطلب ان دنوں میں خوف تھا دوستوں کہ سب لوگ گھروں کے اندر محدود ہو جاتے تھے. کہتے کہ آج تک اس کا قاتل نہیں ملا. اگر بعد میں ملا ہوگا ہم لوگ پھر اس جگہ سے بہت دور آئے، بہت شفٹ ہو گئے، لیکن اب ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اس گھر کے بارے میں. تو کہتے ہیں کہ پھر اس آدمی کا بالکل پتہ نہیں چلا جس نے وہ اس کو مارا تھا. تو اس بیچارے کی اس طرح ڈیتھ ہو گئی. اور پھر یہ ہوا کہ یہ گھر ساری زندگی کے لیے، مطلب جب تک ہم وہاں تھے اس کا گیٹ کھلا ہوتا تھا، یعنی اس کے اندر کوئی نہیں تھا اور نہ کوئی سامان تھا. تو ایک رینٹ کا گھر تھا، یعنی رینٹ پر دیتے تھے. اور پھر اس میں چونکہ یہ مسئلہ ہو گیا تو پھر ظاہر سی بات ہے جو لوگ ہوتے ہیں جو رینٹ پہ گھر لیتے اس طرح، تو وہ لوگ کوئی بھی پھر اس کا نہیں پوچھے تھے. یعنی وہ گھر ایک کھنڈر بن گئی. لوگ مطلب یہاں پھر نہیں آتے تھے رہنے کے لیے، لوگ ڈرنے لگے. اور جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا بعد میں محلے والے، وہ کہتے ہیں نا محلے والے رئیس سے ہی کسر جو ہے پوری کرتے ہیں. تو محلے کے لوگ انہیں بتاتے تھے کہ اس گھر میں نہیں آؤ، اس میں ڈیتھ ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، مرڈر ہو گیا ہے، اس طرح. تو لوگ ڈرتے تھے. تو ہم لوگ بہت ڈرے ان دنوں میں. تو اس محلے کا ایک مولوی تھا، وہ کہتا ہے کہ ایک رات مطلب 3-4 بجے کے ٹائم میں مسجد جا رہا تھا، رمضان کا مہینہ تھا. مجھے وہاں ظاہر سی بات ہے اذان دینی تھی تاکہ لوگ سحری، مطلب سحری کے لیے آواز دینی تھی کہ لوگ اٹھے. ابھی اذان میں ٹائم تھا تو اس لیے میں جلدی جا رہا تھا. تو میں نے دیکھا کہ اس گھر کے اندر
روشنیاں بہت زیادہ ہے، جیسے اندر کوئی ہے تو میں سمجھا چلو کوئی ہوگا، کوئی آیا ہوگا، ان کا گھر ہے تو اندر کوئی ہوگا۔ تو پھر جب میں تھوڑا قریب آ گیا اس گھر کے تو میں نے دیکھا کہ وہ روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہو گئی، پھر ختم ہو گئی۔ خیر میں مسجد چلا گیا، میں نے اذان وغیرہ سب کچھ ہوا۔ تو اب یہ چونکہ رمضان کا مہینہ تھا، سب لوگ آ رہے تھے تو ہلا گلا گلیوں میں زیادہ تھی، تو میں اس سائڈ پہ جب آ رہا تھا تو اس گھر کا جو ہے دروازہ اسی طرح کھلا تھا، لیکن یہاں کوئی روشنی یا کوئی کمرہ کھلا نہیں تھا۔ اس سے پہلے ایک کمرہ کھلا تھا۔ پھر اگلی رات جب میں دوبارہ آ رہا تھا، مولوی تھا، اس کو ہر رات آنا پڑتا تھا 3 بجے کے ٹائم، تو اس نے کہا کہ جیسے میں مسجد آ رہا ہوں تو رونے کی آوازیں آ رہی تھی کمرے سے کہ ہائے اللہ، ہائے میرے پاؤں، ہائے میرا پورا وجود۔ تو میں تھوڑا ڈر گیا، کیونکہ جب بھی میں نماز مطلب اذان دینے جاتا تھا اس طرح کچھ نہ کچھ ہوتا تھا، لیکن اس ٹائم اس طرف سے جب میں آتا تھا پھر کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو میں جلدی اپنے مسجد چلا گیا، میں نے سب کچھ کیا اذان وغیرہ، لیکن وہ آواز وہ کہتا ہے کہ بہت دیر تک میرے کانوں میں گونجتی تھی۔ میں سمجھا کوئی اور بھی سن رہا ہوگا، تو پھر میں نے ایک لڑکے سے کہا کہ تمہیں آواز سنائی دے رہی ہے جیسے کوئی اس نے کہا نہیں۔ 4-5 بندوں سے میں نے پوچھا کہ تم لوگ کو آواز سنائی دے رہی، تو سب نے کہا نہیں۔ تو پھر میں نے کہا یار اس گھر سے، وہ مولوی کہتا ہے کہ اس گھر کے پاس سے جب میں گزرتا ہوں تو میرے ساتھ اس طرح، تو بہت سارے لوگوں نے اعتراف بھی کیا کہ ہمیں بھی ایسا لگتا ہے۔ تو ایک رات مولوی نے 3-4 بندوں سے کہا کہ چلو ہم سب کل آتے ہیں اور پھر اس کے اندر جاتے ہیں کہ کیا گھر کے لوگ آتے ہیں یہاں وہ روتے ہیں اس بندے کے لیے یا کیا قصہ ہے۔ 1 منٹ دوستوں، میں ذرا چائے پیوں۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ویسے سردی بہت ہے، کراچی میں بھی پڑ رہی ہے دوستوں، حالانکہ کراچی میں نہیں ہوتی سردی، لیکن اس بار تھوڑی بہت پڑ رہی ہے، تو چائے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مولوی جو ہے کچھ بندوں کے ساتھ وہاں ایک رات آئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اندھیرا تھا۔ پھر دوسری رات اندھیرا، پھر تیسری رات، یعنی عید تک پھر ان لوگوں نے ایک معمول بنایا کہ یہ لوگ اکٹھے آتے تھے تو پھر نہیں تھا، لیکن جس نائٹ بھی یہ لوگ اکیلے آتے تھے تو ضرور اس گھر سے روشنیاں اس طرح جیسے اندر کوئی ہو اور آوازیں آتی تھی۔ تو پھر ان لوگوں نے جو ہے ان کے گھر والوں کو اطلاع دی کہ اس کا دروازہ بند کرے جو گیٹ تھا۔ تو پھر وہ لوگ آئے اور گیٹ پر ایک بہت بڑا تالا لگایا، اور بتاؤں میں آپ لوگ کہ اس جگہ پہ اب جو ہے کوئی وہ بنا ہے جیسے مارکیٹ وغیرہ نہیں ہوتی، بھٹی جسے کہتے مٹھائیوں کی، یہ کیونکہ وہاں وہ جگہ پھر کسی نے لی ہی نہیں، نہ گھر کے لیے نہ کچھ اور، لیکن ایک شخص تھا یا اسی خاندان سے تعلق ہے جو بھی تھا، اس نے پھر وہاں بھٹی بنائی۔ لیکن وہاں آپ جو بھی بناتے ہو، اب میرے کچھ رشتہ دار کہتے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ بھٹی بالکل نہیں چلی، پھر دکانیں ڈالی وہ بھی نہیں چلی، مارکیٹیں وغیرہ، یعنی وہ زمین ایسی کی ایسی ابھی تک ہے، اس پر کوئی کچھ نہیں کرتا، بس ایک عام سی بلڈنگ بن چکی ہے، حالانکہ اس کو رینیو کیا گیا، وہ جو پرانا بلڈنگ تھا وہ گھرا کے ایک نئی چیزیں ڈالی ہے، لیکن نہیں، کوئی بھی نہیں ٹکتا وہاں۔ اور اسی طرح لوگ کہتے کہ رات کے ٹائم چوکیدار بھی کہتا ہے کہ بہت آوازیں آتی ہے یہاں سے، اور وہ چوکیدار کہتا ہے کہ مجھے بہت خوف آتا ہے یہاں سے، میں اس جگہ کی چوکیداری نہیں کر سکتا، اور جیسے قدموں کی آہٹیں آتی ہیں، اور جیسے کوئی جو ہے بہت تکلیف میں رو رہا ہے، اور بہت مطلب چوکیدار نے بھی بہت ساری بات اس طرح کی دوستوں۔ تو یہ سٹوری میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو پھر نہیں ڈرے، لیکن بہت سارے لوگ اب بھی وہاں ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ ڈیتھ ایسی، وہ مرڈر ایسی ہوئی تھی تکلیف سے اور وحشتیانہ انداز سے۔ اگر آپ لوگوں کو سٹوریز پسند ہیں تو اس چینل پر مزید ہارر سٹوریز پڑی ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔